پاکستان اسٹیل کی 2000 ایکڑ اراضی فروخت، انتظامیہ دیکھتی رہ گئی۔ پاکستان اسٹیل کی 19,000 ایکڑ اراضی میں سے کھربوں روپے مالیت کی 2000 ایکڑ اراضی پر سسٹم مافیا نے قبضہ کر کے فروخت بھی کر دی اور انتظامیہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ انتظامیہ نے اپنی جان بچانے کے لیے عدالت میں کیس دائر کر دیے تاکہ پوچھنے پر انتظامیہ کہہ سکے کہ ہم نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ مارکیٹ میں اراضی کی فی ایکڑ ویلیو تقریباً 9 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ حکومت سندھ نے فروری میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں وفاق سے اراضی واپس مانگ لی ہے۔ سندھ حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان اسٹیل کو اراضی پاکستان ملز کے لیے دی گئی تھی۔ اراضی فروخت کرنے کا پاکستان اسٹیل کو حق حاصل نہیں ہے۔ حکومت سندھ نے پاکستان اسٹیل کی اراضی کی منتقلی اور فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان اسٹیل کو عمران خان حکومت کے دوران 142 ارب روپے کا مزید خسارہ اور واجبات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی خسارہ اور واجبات 525 ارب روپے ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹیل کی بحالی کے لیے صرف 50 ارب روپے کی ضرورت تھی۔ حکومت نے یہ رقم خرچ کرنے کے بجائے 525 ارب روپے کا خسارہ اور نقصان برداشت کر لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران پاکستان اسٹیل کی بحالی کی بات کی تھی، لیکن وفاقی وزیر بننے کے بعد انہوں نے پاکستان اسٹیل کی بحالی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان اسٹیل کے نااہل انتظامی افسران جو اسٹیل بنانے کے لیے مہارت رکھتے ہیں انہیں اہم پوسٹوں پر لگا دیا ہے۔ دریں اثنا پاکستان اسٹیل کے اسٹیک ہولڈر گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹیل کو اربوں کے بوجھ تلے دبا دیا، لیکن بحالی صرف 50 ارب روپے خرچ نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل ابھی بحال ہو سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ حکومت کو پاکستان اسٹیل سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اسٹیک ہولڈر گروپ کے ترجمان ممریز خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل میں بد انتظامی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے پچھلے 3.5 سال میں پاکستان اسٹیل شدید مالی و انتظامی بدحالی کا شکار ہے۔ ادارے کے آڈٹ شدہ حسابات کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے صرف ابتدائی 2.5 برسوں میں جولائی 2018 تا دسمبر 2021 پاکستان اسٹیل ملز کو 44.48 ارب روپے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ قابل ادا واجبات میں 96.61 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ تاہم موجودہ انتظامیہ کی جانب سے پچھلے مالی سال 2020 سے 2021 کے آڈٹ شدہ مالی حسابات تاحال جاری نہ کیے جا سکے۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں نہ تو اس ادارے کو فعال کیا جا سکا اور نہ ہی 11 لاکھ ٹن سالانہ کی پیداواری صلاحیت کے حامل اس پلانٹ سے 1 ٹن بھی اسٹیل کی پیداوار حاصل کی جا سکی۔ اسٹیل ملز اسٹیک ہولڈرز گروپ کے مطابق ادارے میں نہ صرف مالی بلکہ انتظامی بدعنوانیاں بھی عروج پر ہیں۔ اسٹیل ملز کی موجودہ انتظامیہ تقریباً 5500 ملازمین کو جبری برطرف کرنے کے باوجود بغیر کسی اشتہار اور مسابقتی عمل کے میرٹ کے برعکس اقربا پروری کی بنیاد پر 60 سال سے زائد العمر اور مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ نہ رکھنے والے افراد کی من پسند بھرتیوں اور تعیناتیوں میں مصروف ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔